بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے 10 بشارتیں۔ وہ شخص بڑا بد نصیب ہوگا جو ان نبوی بشارتوں کو پڑھنے یا سننے کے بعد بھی نماز فجر چھوڑ کر سوتا رہے گا۔ پہلی بشارت، بروز قیامت اسے مکمل نور حاصل ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، رواہ ابو داؤد 561، وصححہ البانی فی صحیح ابی داؤد۔ ترجمہ، تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ دوسری بشارت، فجر کی سنت مؤکدہ دنیا و ما فیہا سے افضل اور بہتر ہے، تو پھر فجر کی فرض نماز کی کیا فضیلت ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیہا، رواہ مسلم 725۔ ترجمہ، فجر کی دونوں رکعتیں یعنی سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تیسری بشارت، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنے سے زیادہ نیکیوں کا حصول۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والا گویا مسلسل نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے اپنے گھر کو لوٹ جائے۔ مسند احمد 17409۔ چوتھی بشارت، نماز فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقم الصلاۃ دلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ 78۔ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ سورۃ الاسراء 78۔ پانچویں بشارت، جہنم سے نجات۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر۔ ترجمہ، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ صحیح مسلم 634۔ چھٹی بشارت، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا، پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے کہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزاحمت نہ ہوگی، یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، اس لیے کہ اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ صحیح بخاری 583 و مسلم 182۔ ساتویں بشارت، پوری رات تہجد کا ثواب۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات تہجد پڑھی۔ مسلم 656۔ آٹھویں بشارت، فرشتوں کی دعا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ مسند احمد 1251۔ نویں بشارت، مکمل حج اور عمرے کا ثواب۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، رواہ الترمذی 586۔ ترجمہ، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھ کر
اللہ کا ذکر کرتا رہے پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے پورا حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ 10ویں بشارت، نماز فجر آفات و مصائب سے حفاظت کی ضامن ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ فلا یطلبنکم اللہ فی ذمتہ بشیء فیدرکہ فیکبہ فی نار جہنم۔ ترجمہ، جو صبح کی نماز ادا کر لے تو وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم 607۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔